آپ سوچیے، آپ عقل سے سوچیے، بدلے چھوڑیے، بدلے چھوڑیے۔ بعض علوم یعلم ولا یعلم کی قبیل سے ہوتے ہیں، ہر چیز ہر مجمع کے اندر بیان کرنے کی نہیں ہوتی۔ تو جتنے عاملین فتویٰ ہوں گے وہ تارکین تقویٰ قرار پائیں گے، اور جتنے حاملین تقویٰ ہوں گے وہ تارکین فتویٰ قرار پائیں گے۔ حامدوں و مسلیوں و مسلمہ، جیسا کہ آپ نے سنا مولانا سعد صاحب نے 2025 فروری چاکن پونے کے اجتماع میں عوام کی لاکھوں کی بھیڑ میں یہ بیان دیا کہ فتویٰ چھوڑ دو اور اپنی عقل سے سوچو۔ پھر مولانا سعد صاحب کا دفاع کرتے ہوئے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ مضمون تو حدیث میں وارد ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ امام عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی، جن کی وفات 255 ہجری میں ہوئی، انہوں نے اپنی کتاب سنن دارمی کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے جس میں یہ الفاظ ہیں استفتی قلبک، کہ اپنے دل سے فتویٰ پوچھو۔ تو اس حدیث کو تو بے شک ہم مانتے ہیں، لیکن ہم مولانا سعد صاحب سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ بعض علوم یعلم ولا یعلم کی قبیل سے ہوتے ہیں۔ بعض مسائل وہ ہوتے ہیں جن کو عوام کے اندر بیان کیا جاتا ہے، بعض وہ ہوتے ہیں جو صرف خواص کے لیے ہوتے ہیں، اور بعض وہ ہوتے ہیں جو اخص الخواص کے لیے ہوتے ہیں۔ ہر چیز ہر مجمع کے اندر بیان کرنے کی نہیں ہوتی۔ چاکن پونے اجتماع کے اندر جو عوام کا مجمع آیا تھا، یہ وہ مجمع تھا جو ویسے ہی علماء سے، مفتیوں سے اور فتوے سے دور رہتے ہیں۔ حق تو یہ تھا کہ ان کو یہ شوق دلایا جاتا کہ علماء سے جڑیے، اپنے روز مرہ کے مسائل مفتیان کرام سے پوچھ کر عمل کیجیے، اور ان کے ذہن و دماغ میں فتوے کی اہمیت بٹھائی جاتی۔ حق تو یہ تھا، لیکن مولانا اس عوام کے مجمع میں وہ بیان کر رہے ہیں جو خواص تو کیا اخص الخواص کے مجمع میں بیان کرنے کی ہے۔ جب عوام مولانا سے یہ بات سنے گی کہ فتوے کو چھوڑ دو، تو جن کے دلوں میں ویسے ہی فتوے کی اہمیت نہیں تھی، تو اب وہ کیسے مفتیوں سے رجوع کریں گے اور کس طرح علماء سے جڑیں گے؟ استفتی قلبک والی حدیث کا جو مضمون ہے یہ اخص الخواص کے لیے ہے۔ ہر عام آدمی کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اپنے دل سے فتویٰ پوچھے اور اپنی دل کی رائے کے اوپر عمل کرنے لگے۔ اسی سے ملتی جلتی بات تو غیر مقلدین بھی کرتے ہیں کہ اپنے مفتیوں کو چھوڑو اور قرآن حدیث سے ڈائریکٹ مسئلے نکالو۔ عوام کے اندر اس طرح کی بات کرنا یہ بہت بڑی غلطی ہے، اور اس کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ اور یہ بات کہ اپنے دل سے فتویٰ پوچھنے والی حدیث یہ خواص کے لیے ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں۔ اس کے لیے اگر آپ کو دلیل چاہیے تو دلیل لیجیے۔ امام محمد عبد الرؤف المناوی، جن کی وفات 1071 ہجری میں ہوئی، وہ اپنی مشہور تصنیف فیض القدیر میں لکھتے ہیں کہ حدیث میں دل سے فتویٰ پوچھنے کا جو حکم آیا ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کا نفس مطمئنہ ہے اور جنہیں وہ نور ملا ہے جو حق اور باطل، سچ اور جھوٹ کے درمیان تمیز کر سکتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ جو بات فرمائی استفتی قلبک، یہ اپنے ایک صحابی وابصہ بن معبد الاسدی کو کہی، اور صحابہ کے نفس کی اصلاح صحبت رسول کی وجہ سے علی وجہ الاتم ہو چکی تھی، کامل طور پر ہو چکی تھی۔ اسی طرح امام ابو العباس القرطبی، جن کی وفات 656 ہجری میں ہوئی، انہوں نے اپنی کتاب المفہم لما اشکل من تلخیص کتاب مسلم کے اندر بھی یہی بات لکھی ہے۔ اسی طرح شیخ عبد المحسن بن عباد نے امام نووی کی 40 کی شرح کرتے ہوئے بھی یہ لکھا ہے کہ دل سے فتویٰ پوچھنے کا حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو متقی ہیں، تقوی میں اعلیٰ معیار رکھتے ہیں جیسا کہ صحابہ تھے۔ عوام کے سامنے یہ بات بیان کرنا اور اس کی وضاحت بھی نہ کرنا یہ خطرناک غلطی ہے جس سے گمراہیوں کا دروازہ کھلے گا۔ اب چونکہ مولانا سعد صاحب کے اس بیان سے فتوے کی اہمیت کو گھٹایا گیا تھا، اس لیے ہم فتوے کی اہمیت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو فتویٰ کہتے کس کو ہیں؟ سب سے آسان اور عام فہم تعریف فتوے کی یہ ہے کہ کسی پیش آئے مسئلے کے اندر قرآن اور سنت کا حکم بیان کرنا۔ اسی معنی میں فتوے کا لفظ قرآن اور حدیث کے اندر بھی استعمال ہوا ہے۔ علامہ ابن القیم الجوزی، جن کی وفات 751 ہجری میں ہوئی، وہ اپنی مشہور تصنیف اعلام الموقعین میں لکھتے ہیں کہ افتاء اور فتویٰ دینے کا منصب اتنا عظیم الشان اور بلند رتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دینے کی نسبت خود اپنی ذات کی طرف کی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 127 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یستفتونک فی النساء قل اللہ یفتیکم فیہن، کہ نبی جی یہ لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھ رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو فتویٰ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ خود فتویٰ دے رہے ہیں۔ پھر سورہ نساء آیت نمبر 176 میں دوبارہ اس کو دہرایا گیا یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کہ نبی جی یہ لوگ آپ سے فتویٰ پوچھ رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کلالہ کے بارے میں ان کو فتویٰ دیتا ہے۔ تو فتویٰ دینا تو اتنا عظیم الشان کام ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فتویٰ دے رہے ہیں۔ استفتاء اور افتاء کا فعل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں استعمال
استعمال کیا ہے. کیا فتوے کے عظیم الشان ہونے کے لیے اتنی بات کافی نہیں ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منصب کو خود سنبھالا. امام محمد بن سعد البصری الزہری نے اپنی مشہور کتاب جو کہ طبقات الکبریٰ لابن سعد کے نام سے مشہور ہے، اس میں باقاعدہ باب باندھا ہے ذکر من کان یفتی بالمدینہ کے عنوان سے، کہ ان لوگوں کا تذکرہ جو مدینہ منورہ کے اندر فتویٰ دیا کرتے تھے اور فتوے کا کام کرتے تھے. قاسم بن محمد بن ابو بکر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتویٰ دیا کرتے تھے. سماک بن حرب کہتے ہیں کہ میں نے عکرمہ سے سنا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ہمیں کوئی بھروسے مند آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ سنا دیا کرتا تھا تو ہم اس کے آگے نہیں بڑھتے تھے. عبداللہ بن دینار اسلمی کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے تک فتویٰ دیا کرتے تھے. کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہی میں مدینہ منورہ میں فتویٰ دیا کرتے تھے. پھر آگے ابن سعد نے ایک باب اور باندھا، باب اہل العلم والفتوى من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے اہل علم اور اہل فتویٰ کون تھے، جس میں حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابی بن کعب اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہم کا نام نقل کیا ہے. پھر آگے ایک روایت نقل کی ہے، ابو خیثمہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ مہاجرین میں سے 3 افراد اور انصار میں سے 3 افراد ایسے تھے جو فتویٰ دیا کرتے تھے. مہاجرین میں سے حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی، اور انصار میں سے ابی بن کعب، زید بن ثابت اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہم. چنانچہ علامہ ابن القیم الجوزی لکھتے ہیں کہ فتویٰ دینے والوں کی تعداد صحابہ میں 130 سے زیادہ تھی. 130 صحابہ ایسے تھے جو فتویٰ دیا کرتے تھے. جب اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا جو پورا مجموعہ ہے یہ دراصل فتاویٰ ہیں. صحابہ فتویٰ دیا کرتے تھے، تابعین اس کے بعد تبع تابعین فتویٰ دیا کرتے تھے، اور فتوے کا جب معنی بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ کسی پیش آئے مسئلے کے اندر قرآن اور سنت کے حکم کو واضح کرنا، تو اب فتوے کے بارے میں یہ جملہ کہ فتویٰ چھوڑو اور اپنی عقل سے سوچو، آپ سوچیے، آپ عقل سے سوچیے، فتوے چھوڑیے. وہ بھی عوام کے مجمع کے اندر، یہ بات کیسے درست ہو سکتی ہے؟ ایک اشکال اور ہوتا ہے لوگوں کو، اس کی بھی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے. وہ یہ کہ لوگ عام طور پر فتوے اور تقوی کو ایک دوسرے کا اپوزٹ اور ضد سمجھتے ہیں کہ فتویٰ تو یہ تھا لیکن تم فتوے کو چھوڑو اور تقوی کے اوپر عمل کرو. یہ بات پورے طور پر صحیح نہیں ہے. تقوی اور فتویٰ یہ دونوں ایک دوسرے کا اپوزٹ نہیں ہے، اور تقوی اور فتوے میں تباین کی نسبت نہیں ہے. اگر یہ مان لیا جائے کہ فتویٰ اور تقوی دونوں ایک دوسرے کا اپوزٹ اور ضد ہے اور دونوں میں تباین کی نسبت ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہو جائے گا کہ جتنے بھی لوگ فتوے پر عمل کرنے والے ہیں وہ سارے کے سارے غیر متقی ہیں، ان کے اندر تقوی نہیں ہے، اور جتنے لوگ تقوی پر عمل کرنے والے ہیں ان میں سے کوئی بھی فتوے پر عمل کرنے والا نہیں ہے. اور اس بات کو آپ بھی مانیں گے کہ یہ بات غلط ہے، درست نہیں ہے. اب جب دونوں میں اپوزٹ اور تباین کی نسبت نہیں ہے تو دونوں کا تعلق اور دونوں میں کیا نسبت ہے، اس کو بیسک سے اچھے سے سمجھیے. دو چیزوں کے درمیان جو آپسی نسبت اور کو ریلیشن ہوتا ہے یہ 4 طرح کا ہوتا ہے. عام طور پر چیزوں کے درمیان 2 ہی نسبت سمجھتی ہے کہ کوئی بھی 2 چیز یا تو سیم ہوگی یا اپوزٹ ہوگی، لیکن صرف یہ 2 نسبت نہیں ہوتی بلکہ 4 طرح کی نسبتیں الگ الگ ہوتی ہیں. پہلی نسبت اور پہلا کو ریلیشن یہ ہے کہ 2 چیزوں کے درمیان تساوی کی نسبت ہوگی، یعنی ایکویویلنس ہوگا، یعنی دونوں چیزیں سیم ہوگی. مثال کے طور پر جیسے کہ ناطق یعنی بولنے والا اور انسان. اب ناطق اور انسان کے درمیان جو کو ریلیشن ہے، جو نسبت ہے، یہ تساوی کی نسبت ہے، یعنی ایکویویلنس ہے دونوں کے درمیان. جو بھی انسان ہے وہ بولنے والا ہوگا اور جو بھی بولنے والا ناطق ہے وہ انسان ضرور ہوگا. ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ انسان بھی ہو اور ناطق نہ ہو، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ بولنے والا ہو اور انسان نہ ہو. یہ ہوئی ایک نسبت اور کو ریلیشن. دوسری نسبت جو 2 چیزوں کے درمیان ہوتی ہے وہ تباین یعنی اپوزٹ اور کانٹرڈکشن کی نسبت ہوتی ہے. جیسے کہ انسان اور پتھر، جو بھی انسان ہوگا وہ پتھر نہیں ہو سکتا اور جو پتھر ہوگا وہ انسان نہیں ہو سکتا. اس کو کہتے ہیں اپوزٹ اور تباین کی نسبت. عوام کے ذہنوں میں صرف یہی 2 نسبت ہوتی ہے، اسی لیے فتوے اور تقوی کے درمیان بھی تباین کی نسبت سمجھتے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے. ورنہ تو جتنے عاملین فتویٰ ہوں گے وہ تارکین تقوی قرار پائیں گے، اور جتنے حاملین تقوی ہوں گے وہ تارکین فتویٰ قرار پائیں گے. یہ بالکل بھی درست نہیں ہے. تیسری نسبت
نسبت دو چیزوں کے درمیان جو تیسری نسبت ہوتی ہے اور تیسرا کوریلیشن ہوتا ہے وہ عموم خصوص مطلق کا ہوتا ہے. جیسے کہ ہیومنز اور میملز، ہیومن یعنی انسان اور میمل کہتے ہیں وہ جاندار جو توالد اور تناسل کر سکتے ہیں. بچے جن کے پیدا ہوتے ہیں ان کو میمل کہا جاتا ہے انگریزی میں. تو ہیومن اور میملز کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے. کیا مطلب اس نسبت کا اور اس کوریلیشن کا؟ اس کو وین ڈائیگرام سے اچھے سے سمجھیے. اس میں جو چھوٹا دائرہ ہے وہ ہیومنز کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور جو بڑا گول دائرہ ہے وہ میملز کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو جتنے بھی انسان ہوں گے وہ میمل ضرور ہوں گے، لیکن جتنے میمل ہے اس کا انسان ہونا ضروری نہیں ہے. جیسے کہ زید، عمر، بکر یہ سارے کے سارے توالد اور تناسل کر سکتے ہیں، لیکن ہر وہ جاندار جو توالد اور تناسل کر سکتا ہے، بچے پیدا کر سکتا ہے، ریپروڈکشن کر سکتا ہے، وہ ہیومن نہیں ہے. جیسے کہ بکرے، اونٹ اور سارے جانور وغیرہ کہ یہ ریپروڈیوس تو کر سکتے ہیں لیکن یہ ہیومن نہیں ہے. تو ہیومن اور میملز کے درمیان جو نسبت ہے یہ عموم خصوص مطلق کی نسبت کہ ہر ہیومن میمل تو ہے، ریپروڈیوس تو کر سکتا ہے، لیکن ہر میمل ہیومن نہیں ہے. تین نسبتیں اور تین کوریلیشنز ہو گئے. اب چوتھا اور سب سے امپورٹنٹ جو ہماری اس کلپ سے متعلق ہے اس کو سمجھیے. دو چیزوں کے درمیان جو چوتھی نسبت اور چوتھا کوریلیشن ہے یہ عموم خصوص من وجہن ہے، یعنی پارشلی جنرل اور پارشلی اسپیسیفک. اس کو بھی اب وین ڈائیگرام سے سمجھیے. اس کی مثال جیسے جانور اور وائٹ کلر، یہ دو الگ الگ چیز ہے. جانور ایک الگ چیز ہے، وائٹ کلر ایک الگ چیز ہے. یہاں پر آپ کو اسکرین کے اوپر دو دائرے دکھ رہے ہیں. ایک گول دائرہ جانور کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور ایک گول دائرہ وائٹ کلر کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اب اس عموم خصوص من وجہن کی جو نسبت ہے، جو یہ کوریلیشن ہے دو چیزوں کے درمیان، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ جانور ایسے ہوں گے جو جانور بھی ہوں گے اور ان کے اندر سفید کلر بھی ہوگا، جیسے سفید بکرا، سفید گدھا وغیرہ. اور کچھ جانور ایسے ہوں گے جو سفید کلر کے نہیں ہوں گے، جیسے کالا کتا، براؤن بکرا وغیرہ. اسی طرح کچھ چیزیں ایسی تو ہوں گی کہ جو سفید ہے لیکن جانور نہیں ہوگی، جیسے کہ سفید دیوار، اس میں وائٹ کلر تو ہے لیکن وہ جانور نہیں ہے. سفید کاغذ وائٹ کلر تو ہے لیکن وہ جانور نہیں ہے. تو جانور اور وائٹ کلر کے درمیان جو کوریلیشن ہے اس کو اچھے سے سمجھیے. یہ عموم خصوص من وجہن ہے، پارشلی جنرل اور پارشلی اسپیسیفک. اس کے اندر تین مادے ہوتے ہیں. ایک مادہ اجتماع کا ہوتا ہے اور دو مادے افتراق کے ہوتے ہیں. یعنی ایک پوائنٹ ایسا ہوتا ہے جس میں دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہے، جیسے کہ سفید بکرا، اس کے اندر سفیدی بھی ہے اور یہ جانور بھی ہے. اور دو پوائنٹس ایسے ہوتے ہیں جہاں پر یہ دونوں جمع نہیں ہوتے، جیسے کہ کالا بکرا، یہ بکرا تو ہے لیکن اس میں سفیدی نہیں. اسی طرح سفید دیوار، اس میں سفیدی تو ہے لیکن جانور نہیں. بالکل اسی طرح تقوی اور فتوے کے درمیان جو نسبت ہے یہ عموم خصوص من وجہن کی نسبت. اور عموم خصوص من وجہن کے اندر تین مادے ہوتے، تین پوائنٹس ہوتے. ایک پوائنٹ ہوتا ہے جس میں دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہے. تو تقوی اور فتوے کا وہ پوائنٹ جس میں دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہے، اس کی مثال جیسے شراب نہ پینا اور جوا نہ کھیلنا، یہ فتویٰ بھی ہے اور تقوی بھی ہے. اور وہ دو پوائنٹ جس میں دونوں جدا جدا ہو جاتے ہیں جو مادہ افتراقی ہے، اس میں ایک تو یہ ہے مثال کے طور پر ویڈیو کے ذریعے سے دینی معلومات کو نشر کرنا. اس کے جواز کا علماء نے فتویٰ تو دیا ہے لیکن یہ تقویٰ نہیں ہے. یہاں پر فتویٰ ہے لیکن تقویٰ نہیں ہے. اور دوسرا مادہ افتراقی کہ جس میں تقویٰ تو ہے لیکن فتویٰ نہیں ہے، جیسے کسی کو کلمہ کفر کہنے کے اوپر اگر مجبور کیا جائے لیکن وہ ظلم سہتا رہے اور اپنی جان دے دے لیکن کلمہ کفر کو اپنی زبان سے نہ نکالے، تو ایسی صورت میں شریعت کا فتویٰ تو یہ ہے کہ اگر دل ایمان پر مطمئن ہو تو جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ سکتے ہیں. لیکن اس شخص نے تقوی کے اوپر عمل کیا اور اپنی جان دے دی، تو جان دینے والے کے اس فعل کے اندر تقویٰ تو ہے لیکن فتویٰ نہیں ہے. تو تقویٰ اور فتویٰ یہ عزیمت اور رخصت کی طرح ہے کہ جس طرح عزیمت اور رخصت کے اندر عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہوتی ہے. بعض اعمال تو شریعت کے وہ ہیں جن میں صرف عزیمت کی اجازت ہے، انسان رخصت پر عمل نہیں کر سکتا. جیسے کہ جو آدمی سفر پر نہ ہو بلکہ اپنے گھر پر ہو، مقیم ہو، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ نماز کو پورا کرے گا، اتمام صلاۃ اس کے لیے حکم ہے. وہ رخصت یعنی قصر پر عمل نہیں کر سکتا. اور شریعت کے بعض اعمال دوسری طرف وہ ہیں جن میں صرف رخصت کی گنجائش ہے، عزیمت پر عمل نہیں کر سکتے آپ. جیسے کہ مسافر سفر کے دوران صرف قصر کر سکتا ہے، اتمام نہیں کر سکتا. اسی طرح بعض اعمال وہ ہے جن میں آپ رخصت اور عزیمت دونوں پر عمل کر سکتے ہیں. جیسے کہ اگر کسی کو کلمہ کفر کے اوپر مجبور کیا جائے تو شریعت نے ایسی صورت میں دونوں کی اجازت دی ہے. اگر دل ایمان پر مطمئن ہو تو وہ رخصت پر بھی عمل کر کے کلمہ کفر بول سکتا ہے، اور اگر چاہے تو عزیمت پر عمل کر کے اپنی جان بھی دے سکتا ہے. امید کرتا ہوں تقوی اور فتوے کا یہ کو ریلیشن آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. بعض جگہ پر تقوی اور فتویٰ دونوں الگ الگ ہو جاتے ہیں اور بعض جگہ پر تقوی اور فتویٰ دونوں ایک ہی ساتھ ہوتے ہیں. تو اس لیے دونوں کے درمیان کانٹراڈکشن سمجھنا اور دونوں کو ایک دوسرے کا اپوزٹ سمجھنا یہ درست نہیں ہے. ھذا وصلی اللہ علیہ وسلم.